چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل لطیف کھوسہ نے کہا ہے کہ آج اڈیالہ جیل کے باہر ایک ڈرامہ رچایا گیا، لیکن اس ساری صورتحال کے باوجود بھی چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا ہے ہم الیکشن میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں گے۔ اڈیالہ جیل میں قائم عدالت نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی ہے۔ اس موقع پر جیل کے باہر چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل لطیف کھوسہ نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری نظر میں القادری ٹرسٹ کیس ختم ہو چکا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف باقاعدہ مہم چلائی جا رہی ہے، میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے چیئرمین پی ٹی آئی کے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کی، جس پر چیئرمین پی ٹی آئی کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی گئی ہے اور ان کا جوڈیشل ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ این سی اے نے خود 35 ارب روپے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں بھیجے، 190 ملین پاؤنڈ کی رقم سیدھا سرکاری خزانے میں آئی ہے۔ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ این سی اے نے رقم سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں بھیجی اور القادری ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈ سے چیئرمین پی ٹی آئی کا براہ راست کوئی تعلق نہیں۔ نیب کا ادارہ سیاسی انتقام کے لیے بنایا گیا ہے۔ شریف برادران کے کیسز میں نیب اب سہولت کار بن گئی ہے۔ نواز شریف کو اقامے پہ نہیں نکالا گیا، 10 ولیمز موجود ہیں۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے اسحاق ڈار کا بیان آن ریکارڈ ہے۔ سائفر کیس میں کل چیئرمین پی ٹی آئی کو پیش کرنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ نگراں حکومت اگر کسی کو سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتی تو مستعفی ہو جائے۔ واضح رہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف کچھ لوگوں نے احتجاج کیا ہے۔ احتجاج کرنے والے لوگوں نے چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی گاڑی کو گھیر لیا اور نعرے لگائے۔ احتجاج کے موقع پر علیمہ خان اور نورین بی بی بھی گاڑی میں موجود تھی۔ احتجاج کرنے والے لوگوں نے بشریٰ بی بی کی گاڑی کا اڈیالہ جیل کے گیٹ تک پیچھا کیا۔ پارلیمان کی ایوان بالا کے قائد سینیٹر اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ مضبوط کرنسی ہی ملکی ترقی کا ذریعہ بنتی ہے، ہم سب کو مل بیٹھ کر مسائل کا حل نکالنا ہوگا۔ سینیٹ اجلاس سے خطاب میں اسحاق ڈار نے کہا نواز شریف کے دور میں بلومبرگ پاکستانی کرنسی کی مضبوطی کی گواہی دے رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اتحادی حکومت کے دور میں ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا گیا، اب بھی ہم سب کو مل بیٹھ کر مسائل کا حل نکالنا ہوگا۔ سینیٹر اسحاق ڈار نے مزید کہا کہ نواز شریف نے 5 ارب ڈالر کی پیشکش ٹھکرا کر ملک کو ایٹمی قوت بنایا، وہ فیصلہ بہت مشکل تھا، میں نواز شریف کے ساتھ تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ 5 ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کیے۔ دھماکوں سے دشمن کو پتہ چل گیا کہ پنگا لیں گے تو ہم پر بھی کاؤنٹر ایکٹ ہو سکتا ہے۔ قائد ایوان سینیٹ نے یہ بھی کہا کہ اس کے بعد بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے تمام مسائل گفتگو سے حل کرنے کا اعلان کر دیا۔ 1998 میں پابندیاں تھیں، نواز شریف نے جرأت کا مظاہرہ کیا، پاکستان ایٹمی قوت نہ ہوتا تو ہمسایہ ملک ہمیں نہ چھوڑتا۔ پاکستان کے زیر مبادلہ کے ذخائر محدود ہیں۔ پارلیمنٹ کے ایوان بالا کے اجلاس میں ڈالر کی قدر میں اضافہ زیر بحث آ گیا۔ جمعیت علماء اسلام JUIP کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے ڈالر کی قدر پر بحث کرتے ہوئے کہا کہ ڈالر کی قدر کو بازور طاقت بھی چلایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسمگلنگ کنٹرول کر کے ڈالر کو 288 روپے پر لایا گیا۔ پوچھتا ہوں کیا ڈالر کو بازور طاقت نیچے رکھا جا سکتا ہے؟ JUI سینیٹر نے مزید کہا کہ آپ ڈالر کو اس طریقے سے اگر 200 پر بھی لے آئیں تو یہ عمل مصنوعی ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر محسن عزیز نے کہا ہے کہ افسوس ہے کہ صرف ایک سال میں ڈالر 172 روپے سے 335 روپے پر آ گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک کے ڈالر ریٹ میں 35 سے 40 روپے کا فرق آیا ہے۔